السلام علیکم عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخصیت کے بارے میں جو کہ ہالی ووڈ کی مشہور فلم سیریز پائریٹس آف کیریبین کا حصہ تھا، لیکن صرف فلم میں، کیونکہ جس شخصیت پر یہ کردار فلمایا گیا تھا اس کا نام خیر الدین پاشا باربروسا تھا۔ خیر الدین پاشا باربروسا، جن کی پیدائش اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے علاقے لیسبیسا میں ہوئی، وہ ایک ترک قزاق تھا جو کہ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کا کمانڈر مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحرہ روم میں اپنی طاقت کی داغ بٹھائے رکھی۔ ان کا اصل نام خضر یعقوب اوغلو یعنی خضر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا، اور باربروسا کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج یعنی عروج رئیس سے حاصل کیا تھا، جو الجزائر میں ہسپانیوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ باربروسا چار بھائیوں الیاس، عروج اور اسحاق میں سے ایک تھا۔ چند مورخین یاقوت کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سالوینیکا کے قریب واردار کے شہر میں عثمانی فوج یعنی جری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحرہ روم میں پہلے تاجر، پھر جہاز ران اور پھر قزاق کے طور پر کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہوڈس پر موجود سینٹ جانز کے نائٹس سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور جزیرہ رہوڈس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسو غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو بحرہ روم میں عیسائیوں کے زیر قبضہ جزیروں پر حملوں کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 تک عروج نے مزید 3 جہاز حاصل کر لیے اور چربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحرہ روم میں اس کی کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 سے 1510 تک وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سکوت غرناطہ کے بعد اسپین سے نکالے جانے والے مسلمانوں کو شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اس قدر اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، فرانس اور اٹلی میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطنت کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو ایک عثمانی صوبے کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 میں عروج الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1508 میں ایک مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والی اسپانوی فوج کے ساتھ جنگ میں اپنے بھائی اسحاق سمیت مارا گیا۔ اس کے بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اپنے بھائی کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 میں الجزیرہ پر قبضہ کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی، اور 1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ایک ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1532 میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروسا کو بحرہ روم کا ایڈمرل پاشا اور شمالی افریقہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ باربروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملہ کیا اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا۔ تیونس پر قبضے کے بعد وہاں کے سلطان حفصی سلطان مولا حسن فرار ہو گیا۔ مولا حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی، اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں تیونس باربروسا سے چھین لیا۔ 1537 میں باربروسا نے ایک عظیم فوج کی قیادت کی اور وینس سے ایک اہم ساحلی شہر چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پوپ پال سوئم نے عثمانیوں کے خلاف ایک اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربروسا نے اس مشترکہ فوج کو شکست دے دی۔ اس فتح کی بدولت ترکوں کو اگلے 33 سال تک بحرہ روم میں مکمل برتری حاصل رہی۔ 1543 میں ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ باربروسا نے مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا
اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی شہر وینس پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترگت رئیس کو رہا کرنے کے بدلے حملہ کرنے سے باز رہا۔ ترگت کو 1540 میں قید ہونے کے بعد جنیوا میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجن اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول واپس لوٹ آیا۔ باربروسا 1544 میں استنبول میں رہائش پذیر ہو گیا اور الجزیرہ میں ان کے بیٹے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ خیر الدین باربروسا کا انتقال 1546 میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ ان کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کو سلامی دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھا مسلمانوں کا وہ مشہور اور عظیم کردار جسے مغرب نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بالکل غلط انداز سے پیش کیا۔